برتن سازی ہو یا ظروف سازی تو اس کا آغاز تو ہزاروں سال قبل موہنجودڑو، ہڑپا، منصورا، بھمبور و دیگر قدیم تہذیبوں سے ہو چکا تھا، لیکن جہاں تک مٹی کے برتنوں کو خوبصورت رنگوں یا پھر بوٹوں سے سجانے اور اسے دلکش بنانے کا تعلق ہے تو مورخین کے مطابق اس کا آغاز چین کے شہر کاشغر سے ہوا، اس لیے اس فن کو کاشغر کے حوالے سے کاشیگری کا نام دیا گیا۔ پھر یہ فن سفر کرتا ہوا پہلے ایران، افغانستان اور پھر 8ویں صدی میں اس وقت ملتان پہنچا جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا۔ اس کے ساتھ کاشیگری کے کچھ ہنرمند بھی لشکر کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے نہ صرف اس فن کو فروغ دیا بلکہ کاشیگری کو مٹی کے برتنوں سے نکال کر ٹائلوں تک جا پہنچایا، جس کے بعد مساجد، مقابر، حویلیوں کو ان ٹائلوں سے مزین کیا جانے لگا اور لوگ ان ٹائلوں کو شان و شوکت کے لیے استعمال کرتے، جس کا آغاز نہ صرف ملتان بلکہ سندھ سے ہوا، جس کے بعد ملتان اور سندھ کے فنکاروں نے نمایاں طور پر کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان کی قدیم مساجد ساوی، علی محمد خان، مقابر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف شاہ گدیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ سندھ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمت رحمۃ اللہ علیہ کے در و دیوار پر یہ فن اپنے شاندار ماضی کا احوال سنا رہا ہے۔ آج یہ فن تیزی کے ساتھ ترقی کی نئی شاہراہ پر گامزن ہے، جس کے تحت اب یہ فن مٹی کے برتنوں، دیدہ دیب ٹائلوں، دیگر آرائشی مصنوعات سمیت فرنیچر تک پہنچ چکا ہے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ لودھرا روڈ پر واقع استاد عالم انسٹیٹیوٹ آف بلو پوئٹری، جہاں نہ صرف برتن سازی ہوتی ہے بلکہ وہاں فنکار آرائشی سامان برتنوں کو اپنے ہاتھوں سے نت نئے رنگ دیتے ہیں، جسے بلو پوئٹری کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں نہ صرف مقبول ہے بلکہ اس کی مانگ ہے۔ اس حوالے سے یہ فنکار پہلے فنش کیے ہوئے برتنوں کو ہاتھوں سے نت نئے رنگ بخشتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان برتنوں یا آرائشی سامان پر نیلے رنگ، جو کہ ملتان کی پہچان ہے، کے ذریعے بیل بوٹوں و دیگر ڈیزائنوں سے سجاتے ہیں۔ اسی حوالے سے استاد محمد عالم، جو کاشیگری کے ماہر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس فن کو ملتان میں عروج بخشا اور پھر انہی کے حوالے سے جو ہے یہ فن ملتان میں نہ صرف فروغ پایا بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک انسٹیٹیوٹ، ایک کارخانہ بنایا جہاں نہ صرف یہاں ظروف سازی ہوتی ہے بلکہ انہیں نت نئے رنگ دیے جاتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں مقبولیت رکھتے ہیں اور ان کی مانگ ہے۔ اس وقت صدارتی ایوارڈ یافتہ استاد محمد عالم، جن کی اس فن کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں، دنیا میں موجود نہیں، اس لیے ان کے صاحبزادے اللہ رکھا، جو کہ اب اس انسٹیٹیوٹ کو سنبھالتے ہیں، سے مسافر پاکستان نے خصوصی گفتگو کی، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ ہمارے تو یہ بلڈ میں آیا، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے، اور استاد صاحب، ہمارے والد صاحب استاد عالم صاحب جو ہیں، وہ پھر ہمیں پریکٹیکل جو ہے وہ بہت کرواتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اب محتاجی نہیں ہے، اس کے انجینئر بھی ہم خود ہیں، اس کے ٹیکنیشین بھی ہم خود ہیں، اور ڈیزائننگ کا شعبہ تو خیر ہمارے بلڈ میں ہی ہے، کاشیگری کا۔ اچھا، یہ جو یہاں چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ضرورت تیار ہو رہی ہیں، مٹی کی ضرورت، مختلف چیزیں، تو یہ ان چیزوں کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور کن مراحل سے گزر کے پھر کاشیگری تک پہنچتے ہیں؟ ایک لمبا مرحلہ ہے چیزوں کی تیاری کا۔ اس میں پہلے ہم لوگ ماڈل بناتے ہیں، اس کے بعد مولڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی 3-4 مراحل ہیں مولڈ کے۔ مولڈنگ پھر ہم لوگ اس کے بعد اس میں تیار شدہ مٹی اس میں ڈالتے ہیں۔ مٹی بھی 7 قسم کے پتھروں سے تیار کی جاتی ہے، وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے تیار کرنے کا۔ وہ پھر ہم اپنے سانچوں میں ڈال کر اس کو شیپ دیتے ہیں مختلف قسم کی۔ وہ شیپ دینے کے بعد ہم اس کے اوپر ہینڈ میڈ ڈرائنگ کرتے ہیں۔ ہینڈ میڈ ڈرائنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ سے پھر کلر فل کیے جاتے ہیں۔ اگر کیلیگرافی کی ہے تو پہلے ڈرائنگ کر لی، پھر اس میں کلر بھر دیے۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگ اندر بھٹیوں کے قریب ہال ہے، اس میں ہم لے جاتے ہیں، اور اس میں ایک گلیز لیکوڈ ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم ڈپ کرتے ہیں۔ ڈپ کرنے کے بعد یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سفید ہو جاتا ہے۔ بھٹی میں پھر ہم ڈالتے ہیں۔ بھٹی میں ڈالنے کے بعد تقریباً کو اس کو 20 گھنٹے کنٹینیوس بیک کیا جاتا ہے۔ وہی سفیدی میلٹ ہو کے ٹرانسپیرنٹ کوٹنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو قریباً ہم لوگ کوئی 40 گھنٹے کول ڈاؤن کے لیے اس کو ایز اٹ از بھٹی کو بند رہنے دیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن اس کو آہستہ آہستہ اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس میں ہماری باڈی بھی میچور ہو جاتی ہے، اور 1250 ڈگری پر جب یہ بیک ہوتا ہے، اس میں باڈی اور کلر اور گلیز جو ہے وہ تاحیات کہنے کے فار ایور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہزاروں سال پھر اس کی لائف ہو جاتی ہے۔
استاد یہ کہ مشکل کام ہے کاشیگری، اور میں نے جو ضرور دیکھا ہے خاص طور پہ جو ہاتھوں سے آپ کے برتن بن رہے ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک برتن میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ ایک برتن بتانا اگر اس کو ہم لوگ ڈے 1 سے اس کو اگر دیکھیں تو قریباً 15 سے 16 دن ایک برتن پروسیس میں رہنے کے بعد شو روم تک پہنچتا ہے۔ استاد عالم صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے دنیا بھر میں ایوارڈ ملے، تو کیا حکومت پاکستان نے کبھی اس حوالے سے آپ کو سپورٹ کی ہے اس ملتان کی ثقافت کو بڑھانے میں؟ میرے خیال استاد صاحب نے پوری زندگی اپنی اس میں لگا دی، اور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کی طرف سے کوئی سپورٹ آئے تو وہ اپنا آگے کام کو بڑھائیں، اور وہی چیز انہوں نے ہمیں سکھائی، اور الحمدللہ ہمیں جتنا ہم نے پریکٹیکل ورک کیا یا جتنی اس کی ہم نے اس میں اسکل حاصل کی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ملتانی ثقافت کو آپ روشناس کرا رہے ہیں، سرائیکستان کی ثقافت ہے، اس حوالے سے پبلک میں کیا رجحانات ہیں آپ کے کام کے؟ آپ کے کام کو پسند کیا جاتا ہے، داد دی جاتی ہے نہیں؟ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لوگ بلو پوٹری ملتان، بلکہ پورے دنیا میں پاکستان کی شناخت ہے، ملتان پاکستان کے نام سے مشہور ہے یہ۔ باقی جتنی پروڈکٹ ہم بناتے ہیں الحمدللہ لوگ بڑا لائک کرتے ہیں اور وہ سیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، دنیا کے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں آپ کی بلو پوٹری جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے اور وہاں زیادہ سے زیادہ آپ سامان بیچتے ہیں؟ دیکھیں ہینڈ میڈ کی جہاں بات آ جائے تو وہ پھر آپ اس کو کسی بھی ملک میں لے جائیں اس کی ویلیو ہے، ہینڈ میڈ کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔